بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیسری صلیبی جنگ، جس کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کی طرف پیش قدمی سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کے صلیبیوں کے ساتھ کئی مارکے ہوئے۔ انہی مارکوں میں سے ایک مارکہ جنگ حطین یعنی بیٹل آف حطین ہے۔ سلطان کے یہ مارکے امت مسلمہ کے حق میں بے حد مفید ثابت ہوئے، کیونکہ انہی جنگوں کے دوران سلطان نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ حطین کے بارے میں بتائیں گے کہ جنگ حطین کیوں لڑی گئی اور عیسائی کمانڈر رینالڈ، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اسے کیسے قتل کیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل اور حلب کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، اور اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح کیا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے۔ لیکن ناظرین، یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا، اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف رہے، اور صلیبی دستے مسلمان قافلوں کو لوٹتے اور انہیں قتل تک کر دیتے، یہاں تک کہ صلیبی مسلمان عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑتے۔ صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمان قافلے کو لوٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جب اس بات کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہوا تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ گستاخ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے واصل جہنم کریں گے۔ 1186 میں صلیبی سردار رینالڈ دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کا راستہ روکنے کے لیے فوج جمع کرنی شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نے 30,000 کا لشکر جمع کر لیا، جس میں 12,000 گھڑ سوار اور 18,000 پیادہ فوج شامل تھی۔ ناظرین، دوسری طرف گائے لوزین آئے، جو کہ حال ہی میں بیت المقدس کا شہنشاہ بنا تھا، اور صلیبی سردار رینالڈ، ان کے پاس 20,000 کی فوج تھی، جس میں 15,000 پیادہ فوج، 1200 شاہ سوار، 3,000 سپاہی اور 500 صلیبی جنگجو شامل تھے۔ دونوں افواج حطین کے میدان میں تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے سے دور کھڑی جنگ کا انتظار کر رہی تھیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج جس جگہ کھڑی جنگ کے آغاز کا انتظار کر رہی تھی، اس کے عقب میں صلیبیوں کا ایک قلعہ تبریہ تھا۔ سلطان نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ رینالڈ اور گائے سے جنگ کرنے سے پہلے اس قلعے پر قبضہ کر لیا جائے، تاکہ دوران جنگ پیچھے قلعے سے حملے کا خطرہ نہ رہے۔ سلطان نے پیدل دستے اور منجنیقیں قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیں۔ ناظرین، سلطان کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منجنیقوں کی مدد سے قلعے پر حملے شروع کر دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کی دیوار کو گرا دیا، اور سلطان صلاح الدین کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ جب قلعے پر قبضے کی خبر شہنشاہ گائے تک پہنچی تو اس نے اپنی متحدہ فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ صلیبی افواج 3 گروہوں میں تقسیم تھی، جس میں دائیں دستے کی کمان رینالڈ کے پاس تھی، جبکہ مرکزی دستے کی کمان شہنشاہ گائے کر رہا تھا، جبکہ بائیں دستے کی کمان ایبیلین کر رہا تھا۔ ناظرین، سلطان کو جب صلیبی افواج کی پیش قدمی کی خبر ملی تو سلطان نے صلیبی افواج کے راستے میں منجنیقیں سیٹ کر دیں۔ اگلے دن صبح 10 بجے صلیبی افواج سلطان کی فوج کے سامنے پہنچ گئیں تو سلطان نے حکم دیا، اور ایوبی افواج کے گھڑ سوار دستے نے صلیبی افواج پر تیروں کی بارش کر دی اور منجنیقوں سے گولے برسانے شروع کر دیے۔ سخت گرمی میں پیدل سفر کرنے کی وجہ سے صلیبی افواج تھک چکی تھی، اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہ ہونے کے برابر تھا، جس کی وجہ سے صلیبی جنگجو اور گھوڑے نڈال ہونے لگے تھے، اور دوسری طرف ایوبی افواج نے صلیبیوں کو سانس تک لینے کا موقع نہیں دیا، اور سلطان ایوبی کے ایک دستے نے صلیبیوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور صلیبی افواج کو گھیر لیا۔ ناظرین، سلطان نے یہیں دشمن پر آتش گیر مادہ ڈلوایا، جس سے زمین میں آگ بھڑک اٹھی۔ آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا اور زمین سے سلطان۔ سخت گرمی ہونے کی وجہ سے صلیبی فوجی جھلس کر مرنے لگے، اور بچے ہوئے سپاہیوں کو سلطان کے سپاہی چن چن کر مارنے لگے۔ اس جنگ میں صلیبیوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی اور اتنے ہی گرفتار کر لیے گئے۔
اور صلیبی سردار رینالڈ بھی گرفتار کر لیا گیا اور اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا کیونکہ رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور شہنشاہ گائل وزنائی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔